وبارہ سورۃ النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ وقال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں تعلیم دی گئی پرندوں کی بولیوں کی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز جو ان کے لائق تھی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی فضیلت والی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اس بات میں تمام صحابہ کرام، تابعین، فقہا اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اس سے مراد مالی وراثت نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے مال کے وارث بنے سلیمان۔ اس سے مراد مالی وراثت نہیں ہے جو ہمارے ہاں تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے اور بھی تھے۔ تو اب بیٹے باقی بھی اگر مال کی وراثت ہوتی تو حضرت داؤد کے باقی 18 بیٹوں کا کیوں تذکرہ نہیں ہوا؟ اور ہوتا اگر ان کا بھی مال کی وراثت کا مسئلہ ہوتا تو قرآن یوں فرماتا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے بھائی وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، کیونکہ 18 بیٹے اور بھی تھے ان کے۔ اور اس سے مراد علمی وراثت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ گزرا، انہوں نے دعا کی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اے اللہ مجھے ولی عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب بیٹا تو صرف والد کا وارث بن سکتا ہے، پوری آل یعقوب کا تو وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی مراد علمی وراثت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جو بیٹا مانگا کہ یا اللہ میرے علم کا وارث پیدا کر دے اور جو ہمارے مشن کو آگے بڑھائے۔ تو اس لیے نبیوں کی وراثت جو ہے وہ مال میں نہیں چلا کرتی، انبیاء کی وراثت علمی وراثت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ انبیاء کی مال میں وراثت نہیں چلتی۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ یہ وارث نہیں بناتے، اللہ کے پیغمبر وارث نہیں ہوتے درہم اور دینار کے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ وارث بناتے ہیں یا ان کے وارث ہوتے ہیں، وراثت چلتی ہے علم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت 10 صحابہ سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم نبیوں کا جو گروہ ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی کو وارث نہیں بناتے مال کے، بلکہ ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی اگر کوئی مال چھوڑ کے بھی چلا جائے
تو نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی، بلکہ آقا نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیچھے وارث تھے ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ یہی آقا کے وارث تھے، یعنی جن میں جو کوئی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ یہ لوگ آئے، مطالبہ کیا انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کا۔ باغ فدق جو مشہور ہے، تو فدق کا جو باغ تھا وہ بھی زمین تھی، اس کے بارے میں بھی مطالبہ کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی آقا علیہ السلام کی، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم نبیوں کی کوئی بھی میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی مال بچ جائے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، غریبوں پر صدقہ ہو جاتا ہے، میراث نبیوں کے مال میں نہیں چلتی۔ اس لیے حضرات یہ جتنے بھی وارث آئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی ازواج، اور حضرت سیدنا عباس حضور علیہ السلام کے چچا، یہ جتنے بھی تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جب حدیث پاک سنائی واپس ہو گئے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جبکہ روافض کی کتابوں میں خمینی نے کشف الاسرار میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کا پہلا منکر نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ دو، انہوں نے نبی پاک کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ روافض اسی پہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ باغ فدق نہیں دیا تھا، اور اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض تھی۔ تو بہرحال یہ جب حدیث پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی تھی، تو بہرحال پھر اس کے بعد کسی نے مطالبہ میراث کا نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو بات کرتے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ناراض تھیں، اور سیدہ فاطمہ نے باغ، اس کے بعد باغ کی میراث بھی مانگتی رہیں لیکن نہیں دیے، تو نعوذ باللہ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد کے۔ تو سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے داؤد کے، تو یہ علمی وراثت مراد ہے، نبیوں کی میراث دنیا کے مال میں نہیں چلتی، اور اگر چلتی ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے اور بھی تھے، پھر ان کا کیا قصور کہ ایک بیٹے کو وارث بنا دیا، باقی بیٹوں کو وارث نہیں بنایا؟ تو نبیوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹوں کے اندر باقی علمی استعداد یا یہ حضرت داؤد کے جانشین بننے کی صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تھی تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر تھی، جس کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، ہمیں تعلیم دی گئی ہے پرندوں کی بولیوں کی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا، ہر جاندار کی بولی کو وہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ،
اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز جو ان کے لائق تھی. حکومت چلانے کے جتنے بھی اسباب تھے اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ کھلی فضیلت والی بات ہے. اللہ تعالیٰ